ناظرین، ٹاک 21 کے ساتھ انعام اللہ اور اکرام ہوتی صاحب حاضر ہیں۔ آج کاکول میں پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک خطاب فرمایا اور اس میں دو اہم باتوں کی نشاندہی کی۔ ایک تو یہ کہ ایسی قوتیں، دشمن قوتیں پیدا ہو چکی ہیں جو کہ عوام اور پاک فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہ رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم یہ خلیج پیدا نہیں ہونے دیں گے اور اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ تو یہ خطاب انہوں نے کاکول میں فرمایا۔ اکرام ہوتی صاحب سے ہم نے پوچھنا یہ ہے کہ یہ کاکول میں جو کیڈٹس ہیں وہاں یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عوام کے سامنے کیوں نہیں؟ عوام کے سامنے اگر ہوتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا نا۔ ہوتی۔ اصل میں یہ 19 سے لے کر 23 سال کی عمر کے لڑکے، یہ کیڈٹس، ہاں ینگ لڑکے ہیں سارے، ان کو تو اس بات کی سمجھ بھی نہیں آئی ہوگی کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس پلیٹ فارم یہی تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا آرمی نیوٹرل ہو چکی ہے، ہاں عوام میں تو خطاب نہیں ہو سکتا نا، عوام میں خطاب نہ کیمرے کے سامنے عوام بیٹھ کر عوام کو سنایا جا سکتا ہے، یہ نہ کسی جلسے میں سنایا جا سکتا ہے، تو لہٰذا ایک ہی پلیٹ فارم ان کے پاس، انہوں نے وہاں وہ بات کر دی۔ لیکن یہ بات آج کیوں کی؟ یہ بات انہوں نے چین سے واپسی پہ کی ہے۔ ہاں، یہ بات انہوں نے تب کی ہے جب کہ جدہ میں بھی مذاکرات ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کے۔ ہاں، یہ یہ بات انہوں نے تب کی ہے جب کہ دو متحارب دھڑے جو سیاسی ہیں پاکستان کے، ہاں، ان کے درمیان ایک گفتگو چل رہی ہے، اور وہ گفتگو چل رہی ہے الیکشن کی ڈیٹ پہ، اور یہ بات انہوں نے تب کی ہے جب کہ سپریم کورٹ نے پاکستانی سیاست میں طوفان برپا کیا ہوا ہے، اور پھر یہ بات انہوں نے تب کی ہے جب کہ پارلیمنٹ کی جانب سے دھمکی آ چکی ہے کہ آپ ہمیں ٹھکانا لگانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ٹھکانے لگا دیں گے۔ سپریم کورٹ کو دھمکی؟ چیف جسٹس کو، ناٹ سپریم کورٹ، ہاں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو۔ اور اس سلسلے میں جو وکلاء ہیں، سابق چیف جسٹس ہیں، موجودہ چیف جسٹس ہیں، سب کو ایک پیغام بھی دے دیا گیا ہے ایک آڈیو کے ذریعے کہ جناب آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، آپ قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔ یہ ایسے ماحول میں یہ ساری تقریر انہوں نے کی ہے۔ اس تقریر پہ آتے ہیں، لیکن جو میں نے ویڈیو کا ذکر کیا جو کہ آپ نے آج اپلوڈ بھی کی، ہاں وہ آڈیو اس کو آپ نے پیش بھی کیا ہمارے ناظرین کے سامنے۔ وہ آڈیو کیا ہے اس کو پہلے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ زیادہ اہم بات کریں گے۔ جو آڈیو آپ نے اپلوڈ کی ہے اس میں گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، اس میں یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ سابق چیف جسٹس کا بیٹا جو ہے وہ صرف جو ڈیم فنڈ ہے وہ خاندان صرف اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، بلکہ ٹکٹوں کی خرید و فروخت میں بھی ان کا ایک کردار ہے، جو کہ الیکشن کی ٹکٹس ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی جانب سے دی جا رہی ہیں، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بابا نے بڑی محنت کی ہے، یعنی کہ ثاقب نثار صاحب جو سابق چیف جسٹس ہیں وہ صرف ڈیم فنڈ میں محنت نہیں فرما رہے تھے، اب وہ یہاں بھی محنت فرما رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے لیے باقاعدہ کام کر رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لگایا ہوا ہے، اور بیٹے نے آگے سے ایجنٹ بھی رکھے ہوئے ہیں جو کہ پیسوں کی وصولی کے لیے ہیں، ہاں 1/20 سے کم نہیں لینے، اور میاں عزیر کو کہا جا رہا ہے اس ویڈیو میں آڈیو میں کہ 1/20 سے کم نہیں لینے، اور اس پہ جب تلخی ہو جاتی ہے تو وہ الفاظ میں یہاں کہہ نہیں سکتا، ایک تو ڈائریکٹ گالی تھی، دوسرا اس کو جو چے کے لفظ سے لوگ عام طور پہ بات کرتے ہیں وہ کہا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی ڈیلوں میں تو یہی زبان چلتی ہے، اس کا مطلب ہے یہ تھڑے باز لوگ ہیں، یہ تھڑے بازی ہے۔ اچھا، یہ جو آڈیو ہے اس میں ایک اور بات بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ صرف ثاقب نثار تو نہیں لگے ہوئے، وہ جن کے ساتھ مل کر اس ملک کا عدالتی نظام چلا رہے ہیں وہ سارے اس میں ملوث ہیں۔ دیکھیں نا، پراپرٹی، ڈیم اور ٹکٹس،
اس میں ہی پیسہ ہے نا پاکستان میں سب سے زیادہ. بالکل ہاں. یہ ٹولہ جو پاکستان میں بنا ہوا ہے، سیاسی ٹولہ، اور اس سیاسی ٹولے کے پیچھے ایک عدالتی ٹولہ، عدالتی ٹولے کے پیچھے ایک قانونی ٹولہ، ٹھیک ہے نا، یہ ایجنٹی کا بازار گرم ہے. یہ پورا ایک آڈیو جو ہے یہ اس بازار کی نشاندہی کرتا ہے. دیکھیں ایسے لوگ اور بھی مارکیٹ میں بہت ہوں گے، یعنی کہ ججوں میں، وکیلوں میں اور ایجنٹس میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہ کام کرتے رہے ہوں گے کہ ایک عدالت کا انفلوئنس استعمال کریں، پیسے کمائیں، ایجنٹی کریں. عدالتوں کے کچھ کیسز کا ہماری ایک خبر ہے کہ کچھ کیسز کا، بڑے کیسز کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اس میں کتنی لین دین ہوئی، یہ بھی جائزہ لیا جا رہا ہے. اچھا. اس کے علاوہ جو آڈیوز اور ویڈیوز کا بہت زیادہ بڑا طوفان آنے والا ہے وہ بھی اسی لیے کیا گیا کہ یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں سیاسی معاملات میں، بزنس معاملات میں کچھ کر رہے ہیں، معلوم کریں یہ کیا کر رہے ہیں. تو پچھلی سٹوریاں اب سامنے آ رہی ہیں نا، اور جو ابھی کی سٹوریاں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں نا، اب مستقبل کی بھی سٹوریاں سامنے آئیں گی. یہاں تک تو آپ اس کو رہنے دیں. میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، یہ جو کیڈٹس ہوتے ہیں 19 سے 23 سال کی عمر کے، ان کے ساتھ سیاسی اتنی بڑی بھاری بھرکم سیاسی جو بات ہے وہ کر کے کچھ حاصل کر لیا ہوگا چیف صاحب نے؟ نہیں، وہی جو آپ نے شروع میں اشارہ کیا نا کہ کہا وہاں گیا ہے، سنایا کہیں اور گیا ہے، یہ ہے اصل تو بات. کیونکہ وہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. اور یہ انگریزی میں تھا تو کس کو سنایا جا رہا ہے؟ اچھا، انگریزی مجھے معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے خطاب انگریزی میں فرمایا، تو یہ تو پھر بہت بڑی آڈینس ہے. There are forces that are trying to create a wedge between the people of Pakistan and the armed forces. یہ تھا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ دنیا میں بہت کم ملکوں میں یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، اور وہ بھی جو اپنی کمیونٹی ہے اس کے سامنے، کیونکہ اور کمیونٹی اویلیبل نہیں ہے. اچھا، اب یہ مجبوری کیسے ہو گئی کہ انہوں نے یہ الفاظ کہے؟ یہ الفاظ کیوں کہنا پڑے؟ اس لیے کہنا پڑے کہ صورتحال بہت بگڑ چکی ہے. ان الفاظ میں یہ اشارہ ہے کہ کچھ لوگ باہر بیٹھے ہیں جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کچھ لوگ اندر بیٹھے ہیں اس ملک میں جو تیار ہیں عوام کو فوج سے لڑانے کے لیے. اور تیسری بات، کچھ ماحول ایسا بن گیا ہے مہنگائی کی وجہ سے اور سیاسی بے راہ روی کی وجہ سے کہ یہ تھمنے میں نہیں آ رہا ہے یہ سلسلہ. آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ دیکھیں، گالیاں دیکھیں، بہت عجیب. یعنی I'm sorry to say گھٹیا لیول کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ ساتھ وہ میمز بنتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. میں اب میری زبان تھر تھرا رہی ہے کہ میں وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا. وہ تو کہے نہیں جا سکتے، وہ نہیں کہے جا سکتے جو ہر ایک کے بارے میں کہے جا رہے ہیں. اچھا، کل ایک اینکر پرسن نے ایک ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے یہ کہا کہ جوابی حملہ نون لیگ کی طرف سے ہو گیا ہے. اب انہوں نے بھی ٹرولنگ شروع کر دی ہے. جب انہوں نے بھی شروع کر دی، اس کا مطلب ماحول بہت پراگندہ ہو چکا ہے. اس ماحول میں، اس کی پیدائش میں کس کا ہاتھ ہے بھائی؟ بنیادی 1958 سے لے کر پرویز مشرف کے اقتدار سے اترنے تک ایوب خان، ضیاء الحق اور مشرف نے ہائیبریڈ حکومتیں بنائی کہ نہیں؟ جو لوکل گورنمنٹ کے لیول پر شروع سے یہ کام جاری ہے، یعنی کہ صوبوں میں، وفاق میں حکومتیں بنائی. اچھا، جب آپ ہائیبریڈ حکومت بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ جعلی سیاستدانوں کو کریٹ کرتے ہیں. وہ سیاستدان بن ہی نہیں سکتے. تو جب ان سے اقتدار چھنتا ہے یا ان کا اقتدار محدود کر دیا جاتا ہے تو وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. وہ جب ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ سیاسی ریئیکشن نہیں ہوتا، وہ فاشسٹ ریئیکشن ہوتا ہے. آئندہ پاکستان میں ہائیبریڈ حکومت نہ لائی جائے. نیوٹرل بہت اچھا ہے کہ نیوٹرل ہے، سیاست سے دور رہیں. تو نیوٹرل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ سیاست سے دور رہیں، ان کو آپس میں کرنے دیں. جو مذاکرات ہو رہے ہیں سیاسی اس وقت، ان مذاکرات کو بھی چلنے دیں. جو جیتتا ہے اس کو جیتنے دیں، جو ہارتا ہے اس کو ہارنے دیں. کوئی بات نہیں، کہیں نہیں جا رہا پاکستان. آپ نے صرف ایک اپنی توجہ اس پہ مرکوز رکھنی ہے کہ آئندہ ایسا کام نہ ہو. دوسرا، یہ جو ہے یہ ایک سیاسی مرض پیدا ہو چکا ہے پاکستان میں. اس سیاسی مرض کی بنیادوں پہ جائیں. جو بندہ
کسی حد تک بھی ہائبرڈ سسٹم کو چاہتا ہے یا اس میں ملوث ہے، عمومی سیاسی جمہوری عمل میں بھی وہ ہائبرڈ سسٹم کی حمایت کرتا ہے، ان پہ نظر رکھیں ان قوتوں پہ کہ وہ یکجا نہ ہوں. پھر وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، ان کی پاور کتنی ہو چکی ہے، اس کو مانیٹر کریں، اس کا تجزیہ کریں، یہ سسٹم بنائیں. پاکستان میں صرف غربت مسئلہ نہیں ہے، پاکستان میں ایک سیاسی بیماری بھی مسئلہ بن چکا ہے. اور جو کیڈٹ سے آپ نے جس طرح کہا کہ کیڈٹ سے بات کر کے انہوں نے سارے عوام سے بھی کیا اور انگریزی میں کیا اور ساری دنیا سے کیا. یہ جو اگر آپ نے اظہار کر دیا اب، تو اب آپ نے ان کو بھی الرٹ کر دیا کہ آپ کچھ کرنے لگے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فائٹ بیک کریں گے، وہ ریئیکٹ کریں گے اس پہ. اس ریئیکشن کو بھی روکنا ہے، باہر والے ریئیکشن کو بھی روکنا ہے، ملک کے اندر والے ریئیکشن کو بھی روکنا ہے. اور مار دھاڑ نہیں کرنی، آپ نے سیاسی کام کرنا ہے پیچھے رہ کر، سیاسی طاقت استعمال کیے بغیر سیاسی کام کرنا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو ہائبرڈ حکومت کا پیدائش ہے اس کو روک دینا ہے، ہائبرڈ عناصر کو روک دینا ہے، اور اس مینٹیلٹی کا تجزیہ کرنا ہے جو کہ ہائبرڈ کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے اور بیرونی ملک والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. کیا خیال ہے اس تجویز کے بارے میں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو سیاسی قوتیں جس میدان میں کھیل رہی ہیں، ان کو اپنے ہی فطری جو ڈائنامکس ہیں اسی پہ آگے جانے دیا جائے. خود ہی لرن کریں گے، سیکھیں گے، میچور ہوں گے، اور اس میں دخل اندازی سے بالکل پرہیز کیا جائے. بالکل. ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو آپ کے سامنے ہے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. بہت بہت شکریہ.